الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزون، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. آج کی یہ محفل حضرت پیر طریقت رہبر شریعت اعجاز بھائی جان صاحب کے پیر و مرشد اور ان کے دادا پیر کے عرس سراپا قدس کی محفل میں ہم اور آپ حاضر آئے ہیں. یہاں بہت سارے اہل سلسلہ موجود ہیں، اور میری اور آپ سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کے جنتی ہونے کا فیصلہ کرتا ہے تو ان کو وفا کے ساتھ ولی کی چوکھٹ پہ بٹھاتا ہے. میرے جملے پر آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جنہوں نے توجہ کیا ان کی بات الگ ہے. جب اللہ کسی قوم کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس قوم کو وفا کے ساتھ جنت، اس قوم کو وفا کے ساتھ ولی کے قدموں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. بات وفا کی ہے، اس لیے کہ اگر وفا کے ساتھ نبی کا بیٹا بھی نبی کے گھر میں نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالی نوح کے بیٹے کو جہنمی بنا دیتا ہے، کیونکہ نبی کے گھر میں رہا پھر بھی جنتی نہ ہو سکا، کیونکہ نبی کے گھر میں رہ کر جب نبی کا وفادار نہ ہوا تو اللہ نے اس کو بھی جہنمی قرار دیا. اور کتا ولی کی چوکھٹ پر وفا کے ساتھ بیٹھ گیا تو اللہ نے اس کو جنتی قرار دیا. ولی کی چوکھٹ پہ وفا کے ساتھ کتا بیٹھے، ولی کی چوکھٹ پہ وفا کے ساتھ کتا بیٹھے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، اور نبی کا بیٹا بے وفا ہو جائے تو وہ جہنمی ہو جاتا ہے. پتا چلا کتا ہونا اور انسان ہونا اس میں کوئی عیب و ہنر نہیں ہے، وفادار ہونا یہ بات ہے. جو وفادار ہوتا ہے جنت اسی کے مقدر میں. سبحان اللہ. جنت وفادار کو ملتی ہے، جنت وفادار کو ملتی ہے اگرچہ کتا ہو، جنت وفادار کو ملتی ہے اگرچہ کتا ہو. پتا چلا جس میں وفا ہو وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے. سنیوں مقدر پہ ناز کرو، جب کتا وفادار ہو کر ولی کے قدموں میں بیٹھے تو اسے جنت ملتی ہے. اگر مصطفیٰ کریم کا غلام ولیوں کے قدموں میں بیٹھے تو اللہ اسے جنت کیوں نہ. نعرے تکبیر، رسول اللہ. لوگ کہتے ہیں ولی کی چوکھٹ پہ جانے سے کیا ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں ولی کی چوکھٹ پر جانے سے کیا ملتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم سے نہ پوچھو، اللہ کے قرآن سے پوچھو. اگر کتا ولی
کی چوکھٹ پہ جائے تو خدا اسے بھی جنت عطا کرتا ہے۔ اور کتا ہوتا کون ہے؟ جہاں کتا ہو، حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جہاں کتا ہو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کتا اتنا ناپاک قرار دیا گیا کہ جہاں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن اللہ اکبر، جب کتا ولی کے آستانے پر بیٹھ جائے پھر اس کا کتا ہونا نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کو جنت کی راہ کا مسافر بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو دوست کا ہو جاتا ہے پھر اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کیسا ہے، جو دوست کا ہوتا ہے پھر اس کو بھی اپنا بنا لیا جاتا ہے۔ اور پھر کیسے بنایا جاتا ہے کہ اس کا ذکر قرآن مقدس میں کیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ کے کلام میں کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات میں نے اشاروں میں کی، لیکن اب بات قرآن کی آئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں، دراصل بات یہ ہے، قرآن مقدس میں ایک سورت ہے، اس کو سورۃ الکہف کہتے ہیں، اور اس کا نام سورۃ الکہف اس لیے ہے کہ اس میں اللہ نے اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اصحاب کہف کون لوگ ہیں؟ اصحاب کہف کا مطلب ہوتا ہے غار والے اصحاب۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ غار والے اصحاب کی فضیلت آپ جانتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ اگر اصحاب کہف کا نام کسی گھر میں لیا جائے تو اس گھر میں چوری نہیں ہوگی، اس گھر میں آگ نہیں لگے گی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اصحاب کہف کے نام اگر کسی کے دروازے پر لکھ دیا جائے تو اس گھر کے اندر کبھی طاعون کی وبا نہیں آئے گی، اس گھر میں کبھی موذی بیماری نہیں آئے گی۔ اصحاب کہف کے نام اتنے مکرم ہیں، اتنے محترم ہیں، اتنے عظیم ہیں۔ آج کل ہماری قوم کے جوان دراصل نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں، نہ قرآن سمجھتے ہیں، نہ حدیث سمجھتے ہیں۔ جس نے جیسا بول دیا، کوا کان لے گیا، کوے کے پیچھے دوڑا، لیکن کبھی کان کو ہاتھ لگا کر نہیں دیکھا۔ آج کے اس پرفتن دور میں کوئی اسکالر آ کر کے کہہ گیا کہ یہ ولی کیا، یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، یہ ولی کیا، ان کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن میں تو آتا ہے یہ اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے، یہ تمہاری فریاد نہیں سن سکتے، یہ تمہاری مدد نہیں سن سکتے۔ میرا نوجوان بہک گیا، کہنے لگا یا اللہ، یہ تو قرآن میں ہے کہ ولی ناک پر مکھی نہیں بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے اور تمہاری فریاد نہیں سن سکتے۔ میرے آقا کے دیوانوں، ذرا توجہ تو کرو، ذرا غور تو کرو۔ ارے جو قبر میں ہوتا ہے اس کی ناک میں مکھی بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس کی ناک میں مکھی بیٹھے گی نہیں تو وہ مکھی کیسے ہٹا سکے گا؟ تو اللہ کا کلام بس بات نہیں کرتا، اللہ فضول باتیں نہیں کرتا۔ میرا اللہ فضول باتیں کرنے سے پاک ہے۔ مثال کے طور پر یہاں آپ نے مجھے جلسے میں دعوت دی، بھائی جان نے مجھے بلایا اور مجھے عنوان دیا گیا کہ مجھے عرس اور اولیاء پہ گفتگو کرنا ہے۔ اگر اس وقت میں لطیفے بیان کرنا شروع کروں تو یہاں کے لوگ نہ کہیں گے کہ اس کو تو جو ہے وہ بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، محفل ولیوں کی ہے، لطیفے شروع کر دیا ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، اگر موقع کی مناسبت سے بات نہ ہو تو انسان ہلکا سمجھا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ حقیر سمجھا جاتا ہے۔ جب انسان ہلکی باتیں کرے تو اس کی عزت چلی جاتی ہے، تو اللہ ہلکی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کا کلام سب کے کلام سے بہتر ہے، اللہ کا کلام سب کے کلام سے عظیم ہے، اللہ کا کلام سب کے کلام سے حسین ہے، اللہ کا کلام سب کے کلام سے جمیل ہے۔ اللہ کے کلام کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے اپنے کلام کی تلاوت کی اجازت ہر فرشتے کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ ہر فرشتہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، جو بہت مخصوص فرشتے ہوتے ہیں انہی کو تلاوت کلام کی اجازت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ملانے کے لیے نہیں کہتا، صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ آپ نہیں، گھر میں جو بہت قیمتی چیزیں ہوتے ہیں اس کو بچوں کو ہاتھ لگانے سے بچاتے ہیں، نہیں بیٹا یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کے قریب جانا بچوں کا کام نہیں، اس کو ہاتھ لگانا بچوں کا کام نہیں۔ اللہ اللہ، بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل، ملانے کو نہیں سمجھانے کو کہتا ہوں۔ قرآن کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا، ہر فرشتہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، جو بہت زیادہ مقرب فرشتے ہیں وہی تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، اور بقیہ جو عام فرشتے ہیں ان کے لیے قانون یہ ہے، وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ ہم قرآن کی تلاوت تو نہیں کر سکتے، تو نے منع کیا ہے، اب قرآن کی لذت کیسے حاصل کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے زمین پہ جاؤ اور میرے وہ بندے جو تلاوت قرآن کر رہے ہیں ان کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر قرآن کی لذت کو حاصل کر لیا کرو۔ آپ اندازہ کریں قرآن وہ چیز ہے
قرآن وہ چیز ہے ہر فرشتہ بھی تلاوت نہیں کر سکتا، یہ بڑی چیز ہے، یہ عظیم چیز ہے۔ اس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں قرآن یہ ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے جس قرآن کی تلاوت کی اجازت عام فرشتوں کو نہیں، اس قرآن کی تلاوت کی اجازت مسلمان کے ننھے ننھے بچوں کو ہے، تو کیا ہم فرشتوں سے بڑھ گئے؟ یاد رکھیے ہماری عظمت عام فرشتوں سے زیادہ، مومنوں کی عظمت عام فرشتوں سے زیادہ اس لیے ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے امتی اور غلام ہیں۔ قدرت ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتی، قدرت نسبت مصطفیٰ کو دیکھتی ہے۔ نسبت مصطفیٰ کو دیکھ کر تمہیں قرآن کی تلاوت کی اجازت دی گئی، اجازت ہی نہیں بلکہ حکم دے دیا گیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں سمجھے قرآن کیا ہے؟ اب سنو، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ولی اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتا، یہ بات قرآن میں ولی کے لیے کہیں نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ بات کہی جائے تو قرآن کی بات ہلکی ہوگی اور اللہ ہلکی باتیں کرنے سے پاک ہے۔ جب ولی کی ناک میں مکھی بیٹھتی نہیں، کیونکہ وہ تو قبر کے اندر ہے۔ ارے قبر کے اندر کافر ہو تو اس کی ناک پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی، کیونکہ وہ قبر کے اندر ہے۔ جب کافر کی ناک پر قبر کے اندر مکھی نہیں بیٹھتی تو ولی کی ناک پہ کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ تو قرآن نے جو کہا کہ یہ اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے، تو یہ ولی کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بت تھے نا کافروں کے، مشرکوں کے، وہ بتوں کی ناک بھی تھی، ان کی آنکھ بھی تھی، اور ان کی ناک پر جو مکھی بیٹھتی تھی بتوں کی، وہ مکھی نہیں ہٹا سکتے تھے۔ اور اللہ نے یہ بات کافروں سے فرمائی کہ یہ جن کافروں کو تم خدا سمجھ کے پکارتے ہو یہ اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے۔ لیکن بدنصیبی لوگوں کی کہ بتوں کے لیے جو آیتیں نازل ہوئی وہ ولیوں کے لیے لوگوں نے بیان کر دی، اور اس کو میرے آقا دیکھ رہے تھے، 1450 سال پہلے دیکھ رہے تھے۔ آقا نے فرمایا میرے بعد زمین پر ایک مخلوق ایسی آئے گی کہ جو آیتیں بتوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہے وہ مومنوں کے لیے بیان کریں گے۔ ان سے آگاہ رہنا، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہوں گے، اللہ کی مخلوق میں بدترین مخلوق ہوں گے کہ وہ بتوں کی آیتوں کو ولیوں پر بیان کریں گے۔ اب ولیوں کے لیے کون سی آیت ہے؟ ولیوں کے لیے جو آیت ہے اسے سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے کلام میں تضاد نہیں ہے، تو یہ جتنی باتیں نا تم دور سے پکارتے ہو، دور سے، تو دور سے تمہاری بات کو کوئی نہیں سن سکتا، کیونکہ دور کی پکار کو سننا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم کہتے ہیں جھوٹ ہے، اللہ دور سے نہیں سنتا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اللہ دور سے نہیں سنتا۔ لوگ کہتے ہیں دور سے سننا اللہ کی شان ہے، ہم نے کہا تم نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ دور سے نہیں سنتا، کیوں؟ اس لیے کہ جو دور ہو وہ دور سے سنتا ہے، اللہ تو دور ہے ہی نہیں تو وہ دور کی سنتا ہے۔ اللہ کو دور کہنا قرآن کے خلاف ہے، اللہ کو دور کہنا قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تو کتنا ساتھ ہے، ساتھ تو یہ بھی ہے، ساتھ تو یہ بھی ہے، ساتھ تو یہ بھی ہے، اللہ تو کتنا ساتھ ہے۔ اعجاز بھائی جان کی طرح ساتھ ہے، اطہر بیگ صاحب کی طرح ساتھ ہے، ڈاکٹر فیاض کی طرح ساتھ ہے، تو کہا نہیں، بندوں پہ مجھے قیاس نہیں کرنا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری قوم کے جوانوں تم نے اللہ کو دور کر دیا، تم نے اللہ کو، توحید تم سمجھے نہیں، توحید تم سمجھے نہیں، توحید کی رٹ لگانے والوں تم توحید سمجھے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید سمجھنے کے لیے توحید والوں سے رشتہ ضروری ہے۔ توحید سمجھنے کے لیے توحید والوں سے رشتہ ضروری ہے۔ توحید دو طرح کی ہے، ایک شیطانی توحید، ایک رحمانی توحید۔ شیطانی توحید وہ ہے، اس نے کہا تھا تیرے سوا کسی کو نہیں مانوں گا، اللہ نے کہا نکل جا، نکل جا، انکا رجیم، تو مردود ہو گیا۔
اس لیے کہ تجھے مانوں گا تیرے سوا کسی کو نہیں. میں کہا یہ نہیں چلے گا. اور جبریل نے کہا تجھے بھی مانوں گا اور جو تیرے پیارے ہوں گے انہیں بھی مانوں گا. یہ فیصلہ ہے. لوگ توحید تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. توحید کا مطلب کیا سمجھا؟ توحید کا مطلب کیا سمجھا؟ اللہ کو صرف مانو, کسی کو نہیں. اللہ کا یہ توحید نہیں چلے گی. ورنہ اٹھا کر دیکھو حضرت ابلیس شیطان کیوں بنتے, معلم الملائکہ کو مردود کیوں کیا جاتا, کیوں ایسا ہوتا؟ توجہ فرمائیں. بات چونکہ عرس کے موقع پہ آپ آئے ہیں نا, تو اس لیے میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں ولی کی عظمت کیسے بیان کی گئی. اب بات قرآن پر ہوگی اور بڑھے گی تو بخاری تک جائے گی, اس سے آگے نہیں جائے گی. اور اگر آپ کا ذوق سلامت رہا تو پھر اس سے آگے جائیں گے, اگر وقت میں سلامتی رہی, وقت میں برکت رہی. اس لیے کہ خانقاہ میں بیٹھ کر کے خانقاہ کی بات ہوگی, اور خانقاہ میں قرآن اور حدیث کے سوا کچھ اور نہیں ہے. پھر جو اور بات کرتے ہیں پھر وہ خانقاہی لوگ نہیں ہیں. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں ہماری تعلیمات قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے. جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر بات کرتا ہے پھر وہ ہمارا نہیں ہے. تو توحید کو ہم سمجھے نہیں. لوگ کہتے ہیں اللہ کے ہوتے ہوئے اولیاء اللہ کی ضرورت کیا ہے. ہم کہتے ہیں آپ یہ نہیں سمجھے, اللہ کے ہوتے ہوئے اولیاء اللہ کی ضرورت کیا ہے. کفار مکہ میں اور سیندوا کے سنیوں میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کے ہوتے ہوئے لات ہبل اور منات کو مانتے تھے. یہ اللہ کے ہوتے ہوئے مسکین شاہ کو مانتے ہیں, معاذ اللہ. شاہ صدیق کو مانتے ہیں, کیا نا بزرگ, شاہ صدیق کو مانتے ہیں, غوث پاک کو مانتے ہیں, غریب نواز کو مانتے ہیں. اتنے سارے اولیاء آپ نے گڑ رکھے ہیں, آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس فرق کو آپ یوں سمجھیں. مثال دے کے بات کرنا سنت ہے. میں ابھی بات آگے اصحاب کہف کی طرف چلوں گا انشاءاللہ, لیکن توجہ کریں میرے نوجوان جو مس گائیڈ ہو رہے ہیں, مس مائنڈ ہو رہے ہیں, جہنم کی طرف جا رہے ہیں. خدا کے لیے اپنا ایمان بچاؤ, قرآن کی طرف آؤ, حدیث مصطفیٰ کی طرف آؤ. دیکھو اگر کوئی یہ کہنا کہ ابا کے ہوتے ہوئے دوسرے ابا کی ضرورت کیا ہے تو اس کی بات سمجھ میں آتی ہے. عیب کہاں ہے؟ خود کا باپ ہوتے ہوئے آپ نے دوسرا باپ گڑ لیا, یہ شریفوں کا کام نہیں. خود کے باپ کو چھوڑ کر آپ نے کہا یہ میرا ابا ہے. حضور کہتے ہیں اس پہ لعنت ہے جو اپنے باپ کے ہوتے ہوئے دوسرا باپ گڑے, یا باپ کے نہ بھی ہوتے ہوئے جو دوسرے کو اپنا باپ بنا لے, وہ لعنتی ہے, نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. یہ ہے عیب اس میں ہے کہ باپ کو ہوتے ہوئے دوسرے کو باپ بنایا, اپنا باپ چھوڑ کر دوسرے کو باپ بنایا, یہ عیب کی بات ہے. لیکن دوسرا بندہ وہ ہے جو اپنے باپ کے ہوتے ہوئے باپ کے بھائی کو چچا مانتا ہے, باپ کی ماں کو دادی مانتا ہے, باپ کی بہن کو پھوپھی مانتا ہے, یہی باپ کی سالی کو خالہ مانتا ہے. یہ رشتے ہیں. اب یہ رشتے جو ہے نا یہ باپ کی بنیاد پر ہے. باپ کی امی دادی, باپ کا ابا دادا, باپ کا بھائی چچا, باپ کی بہن پھوپھی, یہ رشتے ہیں. اب کوئی اعتراض کرے کہ باپ کے ہوتے ہوئے پھوپھی کیوں, باپ کے ہوتے ہوئے دادے کیوں, باپ کے ہوتے ہوئے دادا کیوں؟ ارے یہ رشتے باپ کے ہوتے ہوئے ہی ہے. باپ نہ ہوتا تو دادی کہاں سے آتی, باپ نہ ہوتا تو دادا کہاں سے آتا؟ جس کو باپ سے پیار ہے وہ باپ کی ماں سے پیار کرتا ہے, جس کو باپ سے پیار ہے وہ باپ کی بہن سے پیار کرتا ہے, جس کو باپ سے پیار ہے وہ باپ کے بھائی سے پیار کرتا ہے, اور جس کو باپ ہی سے پیار نہیں اس کے لیے دادی کی حیثیت کیا, اس کے لیے دادے کی حیثیت کیا, اس کے لیے پھوپھی کی حیثیت کیا؟ اصل رشتہ باپ کا ہے. باپ کے رشتہ دار ہمارے رشتہ دار ہیں. باپ سے جتنا پیار ہوگا باپ کے رشتہ داروں سے بھی اتنا پیار ہوگا, بلا تمثیل بلا تمثیل. مکے کے کفار میں اور ہم سنیوں میں فرق یہ ہے, انہوں نے حبل کو خدا کے مقابلے میں خدا بنا کے کھڑا کیا تھا, ہم نے غوث الاعظم کو خدا کے مقابلے میں نہیں کھڑا کیا, بلکہ یہ کہا اللہ تجھے مانیں گے اور جو تیرے رشتہ دار ہیں, جو تیرے رشتہ دار ہیں اس کو تیری وجہ سے مانیں گے. عبد القادر جیلانی سے پیار اس لیے نہیں ہے کہ وہ جیلان میں پیدا ہوئے, عبد القادر سے پیار اس لیے ہے کہ وہ تیرا دوست ہے. سبحان اللہ, سبحان تجھ سے پیار جو ہے تو تیرے یاروں سے بھی پیار ہے.
سے، ورنہ جیلان میں کوئی کم پیدا ہوئے؟ ہر جیلانی کو نہیں مانتے، عبد القادر جیلانی کو مانتے، ہر بغدادی کو نہیں مانتے۔ ایک ایسا بھی تو بغدادی ہوا ہے نا، ابو بکر بغدادی، ابھی کتنا طوفان مچا رہا ہے، اس ابو بکر بغدادی کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، لیکن جنید بغدادی کو سر پہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بغدادی دونوں ہیں، ابو بکر بغدادی آئی ایس والا، اس کو جوتے کی نوک پہ، جنید بغدادی کو سر پہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ابو بکر بغدادی آئی ایس والا اللہ کا دشمن خارجی ہے، اور جنید بغدادی اللہ کا ولی ہے، اس لیے ان سے پیار ہے۔ اس سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات یہ ہے اللہ کے رشتہ داروں سے، تو اللہ کے رشتے کن سے جڑتے ہیں؟ جو اللہ کے قریب آتے ہیں، وہ دوست ہیں نا، اللہ کے رشتہ دار ہیں، وہ اللہ کے رشتہ دار ہیں جنہیں ولی کہتے ہیں۔ اور کتنے قریبی رشتہ دار ہیں، اللہ کہتا ہے میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ ولی کے بھی دو آنکھیں، اپنی بھی دو آنکھیں، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے تیری آنکھوں سے تو چشمہ لگا کر بھی کچھ دیکھتا ہے، کچھ نہیں دیکھتا، اور ولی کی آنکھیں، اللہ کہتا ہے میں ولی کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں ولی کی، وہ دور کی بھی دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں غوث پاک نظر تو الی بلاد اللہ جمعہ کخردلتین علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایسے کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے میں ان کی آنکھ بن جاتی ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو بات کہی جاتی ہے کہ اللہ دور کی سنتا ہے، بندہ نہیں۔ اگر آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں تو اس کے خلاف آپ کو بات ملے گی۔ پہلی بات تو اللہ دور ہے ہی نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ معاملہ یہی ختم ہو گیا۔ لیکن دور کی سننے کی بات ہے تو سورہ نمل میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، اور چونٹی وہ چونٹی جس کے بارے میں ابھی تک لوگ فیصلہ نہیں کر سکے کہ چونٹی کو کان ہے بھی کہ نہیں، چونٹی کو آنکھ ہے بھی کہ نہیں، وہ چونٹی اپنی چونٹیوں سے کہتی ہے اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر بے خیالی میں، چونٹی نے نبی کی بارگاہ میں کلام کیا تو ادب کا انداز دیکھے، کیا کہا؟ بے خیالی میں، یعنی چونٹی کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ نبی جان بوجھ کر کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور نبی کے ساتھی جان بوجھ پہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ اور چونٹی کیسے ادب کے ساتھ کلام کر رہی ہے؟ چونٹی کو ادب آیا، انسان تجھے ادب نہ آیا۔ چونٹی کہتی ہے کہ بے خیالی میں لشکر سلیمان تمہیں کچل نہ دے۔ 3 میل یعنی کم و بیش 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت سلیمان تھے، مسکرانے لگے، حضرت سلیمان مسکرانے لگے، کیونکہ چونٹی اتنی حکمت کی باتیں کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، آپ غور تو کریں، چونٹی کی حکمت کی بات سن کے سلیمان مسکرا دیے۔ کتنا؟ چونٹی کی بات سن کر 4.5 کلومیٹر دور سے سلیمان مسکرا دیے۔ ارے جب سلیمان چونٹی کی آواز 4.5 کلومیٹر سے سن سکتے ہیں تو جانے سلیمان جس کے صدقے میں سلیمان کو نبوت ملی، وہ مصطفیٰ جان رحمت کتنا سن سکتے ہیں؟ کہاں چونٹی کی آواز؟ قرآن کہہ رہا ہے، اپنی بات تو ہے نہیں۔ لوگ کہتے قرآن میں یہ ہے، آپ نے پڑھا کب؟ آپ تو سب کی پڑھتے رہے، رب کی آپ نے کب پڑھی؟ آپ تو سب کی باتوں میں الجھے رہے، رب کی طرف آپ کب آئے؟ ہر نعرہ لگانے والے کا نعرہ سچا و ضروری نہیں، یہ حقائق ہے۔ سورہ نمل اٹھا کے دیکھ لیں، اگر ابھی آپ ترجمہ لانا چاہتے کسی مکتبہ فکر کا ترجمہ لائے، میں اس میں پڑھ کے سناتا ہوں یہ ہے کہ نہیں ہے۔ ابن عباس کی تفسیر اٹھا کے، اچھا بات خاص یہ ہے، توجہ کریں آپ، کہ سلیمان تو نبی ہیں، انہوں نے 4.5 کلومیٹر سے سن لیا چونٹی کی آواز کو، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ نبی ہے، لیکن چونٹی کون سی نبی تھی؟ چونٹی نے 3 میل کے فاصلے سے سلیمان کا لشکر دیکھ لیا۔ خاص بات یہ ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں اپنے مولوی کی مانوں گا، میں کہا مولوی کی بات ہی نہیں کرتا، بات مولا کی کر رہا ہوں، جس پر کسی کو اختلاف نہ ہو۔ بات مولوی کی نہ چھوڑے، ابھی مولوی کی بات مولا کی کریں۔
مولا کہہ رہا ہے کہ چونٹی نے 3 میل کے فاصلے سے لشکر سلیمان کو دیکھ لیا. سندھوا والوں چیلنج کرتا ہوں 3 میل کے فاصلے سے آپ دیکھ سکتے؟ ارے وہ دور بیٹھے ہوئے جو بلکہ دور کھڑے ہوئے جو میرے بھائی ہیں نا وہ فرق نہیں کر پا رہے ہوں ان چہروں میں کہ یہ کون کون ہے. آپ 3 میل کے فاصلے سے بلکہ اسٹیج کو آپ صحیح طور پہ نہیں دیکھ پا رہے تو سمجھ نہ پائے تو 3 میل کے فاصلے سے چونٹی نے کیسے دیکھ لیا؟ تو اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو چونٹی کی آنکھوں میں اتنا پاور دے دے کہ وہ 3 میل کے فاصلے سے دیکھ لے. تو اللہ جب چونٹی کو دکھا سکتا ہے تو اللہ شاہ صدیق کو نہیں دکھا سکتا؟ بات دیکھنے کی نہیں ہے، بات خدا کے دکھانے کی ہے. ہمارا اللہ اتنی طاقت والا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں زندہ دیکھ سکتا ہے مردہ نہیں دیکھ سکتا. زندہ دیکھ سکتا ہے مردہ نہیں دیکھ سکتا. آپ کے سیندوا میں اندھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ سارے اندھے مردے ہیں؟ سارے اندھے مردے ہیں؟ کہ نہیں وہ تو چلتے پھرتے ہیں. کہ آپ نے تو تقریر میں رات کہا کہ زندہ دیکھ سکتا ہے مردہ نہیں دیکھ سکتا، تو وہ اندھا کیوں نہیں دیکھ رہا ہے؟ کہ زندہ سن سکتا ہے مردہ نہیں سن سکتا، تو کہا جو بہرے اور گونگے ہیں وہ کیوں نہیں سنتے اور بولتے؟ تو تب بات سمجھ میں آئی. اب زندہ مردہ کی قید ہٹائیے. اللہ جس کو سنائے وہ سن سکتا ہے، اللہ جس کو دکھائے وہ دیکھ سکتا ہے. اگر زندہ بھی ہو خدا نہ دکھائے تو اندھا نہیں دیکھ سکتا. اور اگر قبر میں ہو اور اللہ دکھا دے، بات اللہ کی دیکھنے دکھانے کی. اور اللہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کی آنکھ بن جاتا ہوں. یار موت تو ولی کو آئی ہے نا، اللہ کو تو موت نہیں آ سکتی. وہ حی و قیوم لا یموت ہے. تو وہ جس کی آنکھ بن جائے تو وہ آنکھ فنا ہو سکتی ہے. وہ جس کے کان بن جائے وہ کان فنا ہو سکتے ہیں. وہ جس کی زبان بن جائے وہ زبان فنا ہو سکتی ہے. اگر آپ اس زبان کو فانی مانے تو آپ اللہ پر گالی کس رہے ہیں. اس لیے بولنے سے پہلے تولا کرو. تو بات چل رہی تھی اصحاب کہف کی. وہ چند بندے ہیں، چند بندے، ان کی شان یہ ہے کہ بات یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کے امتی ہے علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی، ان کا ذکر قرآن میں آیا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ہمارے کچھ بھائی نوجوان لڑکے چھوکرے جنہیں دین کی معلومات نہیں، یہ ولیوں کا ذکر لے کر کیا بیٹھ گئے. ہم کہتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت تھی اصحاب کہف کا ذکر بیان کرنے کی؟ پوری سورت ہی ان کے نام کر دی، پوری سورت ان کے نام کر دی. بھائیوں تراوی میں جب تک سورہ کہف نہ پڑھی جائے قرآن ختم نہیں ہوتا. ایک سورت چھوٹ جائے گی. 114 سورتیں ہیں، آپ نے 13 پڑھی، 113 سورہ کہف چھوڑ دیا کہ اس میں تو ولیوں کا ذکر ہے. اور اسی میں ولیوں کا ذکر نہیں، نمل میں بھی ولیوں کا ذکر ہے. اسی میں ولیوں کا ذکر نہیں. سنیو توجہ کرو، سورہ مریم میں بھی ولیوں کا ذکر ہے، آل عمران میں بھی ولیوں کا ذکر ہے، سورہ اللہ اکبر سورہ آل عمران بھی اولیاء کا ذکر. اور وہ سورت جس کو سب سے زیادہ تم پڑھتے ہو جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، ولیوں کا ذکر کیے بغیر وہ سورت بھی ختم نہیں ہوتی. اس میں بھی ولیوں کا ذکر ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا. اللہ انعام کس پہ کیا؟ تو خود ہی کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 جماعتیں ہیں، نبیوں پہ انعام کیا، صدیقوں پہ انعام کیا، شہداء پہ انعام کیا اور اولیاء پہ انعام کیا. تو اللہ نے تو فاتحہ بھی ختم نہیں کی ولیوں کے ذکر کے بغیر. اس سورت میں بھی ولیوں کا ذکر ہے جسے سورہ یاسین کہتے ہیں. اٹھائیے سورہ یاسین، اس میں تو ولیوں نے مردہ زندہ کیا، اس کا تذکرہ ہے. آپ کہتے ہیں غوث پاک مردہ زندہ کرے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. جو غوث پاک سے ادنا تھے نا، ادنا، انہوں نے مردہ زندہ کیا. سورہ یاسین اٹھا کے دیکھو. اللہ نے سورہ یاسین میں، آپ اگر تھک نہیں گئے تو بات کروں، اگر تھک نہیں گئے تو بات قرآن سے کروں. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے سننا چاہتے ہیں. سورہ یاسین جس کی تلاوت سے موت آسان ہو جائے، سورہ یاسین مردوں کے پاس پڑھو تو موت آسان ہو جائے. اس سورہ یاسین میں کیا ہے؟
اس سورہ یاسین میں ایک واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں جب شرک پھیل گیا، کفر پھیل گیا، تو اس وقت اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ایک بندے کا انتخاب کیا جس کا نام تھا صادق، نام تھا اس کا، اور صادق کو بھیجا حضرت عیسیٰ نے جو ہے وہ بشارت دے کے جاؤ اور جا کر کے بستی میں کہنا کہ اللہ پر ایمان جو ہے وہ تم چھوڑ چکے ہو، اللہ پر ایمان لاؤ. صادق آیا، صادق نے ڈرایا، تو صادق نے جب ڈرایا تو صادق کے ڈرانے کے بعد لوگوں نے حضرت صادق سے پوچھا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ تو عیسیٰ کا بھیجا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر بیمار پہ ہاتھ پھیروں تو شفا مل جائے اور مردے کو ٹھوکر لگاؤں تو زندہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہ بات جب بات آئی تو چونکہ لوگ کفر شرک کے دلدل میں اتنے ڈوب چکے تھے کہ جب آدمی ایک ذہن بنا لیتا ہے، مائنڈ سیٹ کر لیتا ہے، تو وہ دوسرے کی بات سننے کو پسند نہیں کرتا. ایسے ہی میرے نوجوان چھوکروں کے اندر ایک بات پھیلا دی گئی. یہ جو سنی مولانا آتے ہیں لڑانے کے لیے آتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور لوگوں میں فتنہ پھیلاتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کے سیندوا میں برسوں سے آ رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو گالی دی؟ میں نے کوئی فتنہ پھیلایا؟ میں نے کسی کے بارے میں فتنے کی بات کی؟ اگر ولی کی فضیلت بیان کرنا یہ فتنہ ہے تو قرآن نے بیان کیا ہے. اگر نبی کی عظمت بیان کرنا فتنہ ہے تو اللہ نے بیان کیا ہے. یاد رکھیے، یہ مائنڈ سیٹ کرنے کے بعد کسی کی بات سنو گے تو کوئی بات آپ کے دماغ میں نہیں آئے گی. خالی اس ذہن ہو کر کے بات سنو. اللہ نے عقل دی ہے، غور کرو، بات صحیح ہے تو قبول کرو، غلط ہے تو میری بات بھی رد کر دو، لیکن صحیح ہے تو مانو، تمہارا فائدہ ہے. مائنڈ سیٹ کر کے مت بیٹھو، دل میں غبار لے کر مت بیٹھو، دل میں گندگی لے کر مت بیٹھو. بڑے ہوئے گھڑے میں کچھ نہیں بھرا جا سکتا، جو گھڑا خالی ہو اس میں بھرا جا سکتا ہے. آپ آئیں گے مائنڈ سیٹ کر کے، کچھ نہیں ملے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے کیا سورہ یاسین میں یہ ہے؟ کسی بھی مقطع فکر کا کوئی ترجمہ لاؤ، ابھی پڑھ کے سناتا ہوں. نام میں اختلاف ملے گا، واقع میں اختلاف نہیں. صادق کا نام کسی نے اور بتایا ہوگا کیونکہ تفسیر الگ الگ ہے، لیکن واقعہ یہی ہے. صادق نے ڈرایا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. لوگوں کا مائنڈ سیٹ تھا، لوگوں نے اٹھایا، اس کو جیل میں ڈال دیا. پھر صدوق اس کو بچانے کے لیے آیا، صدوق کی بات بھی نہ مانی، اس کو بھی جیل میں ڈال دیا. شمعون ہوشیار تھے، شمعون نے کیا کیا؟ اب ان دونوں سے جو جیل میں گئے تھے نہ ملا، کیونکہ مشن پورا کرنا تھا. شمعون نے اپنی بات اوپن نہ کی. یہ سورہ یاسین میں ہے. شمعون آ کر کے فوج میں بھرتی ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ اتنے چمچگیری کرنے والے ہیں کہ اصلی بات بادشاہ تک پہنچنے نہیں دیتے، تو میں نے پہلے بادشاہ تک پہنچ کر حقیقت حال پہنچانی ہے. وہ فوج میں بھرتی ہو گئے، اعتماد حاصل کرتے کرتے وزیر ہو گئے. وزیر ہونے کے بعد بات یہ ہوئی کہ ایک دن وزیر ہو کر شمعون نے بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ یہ جو آپ کے یہاں قیدی ہے کچھ گنہگار ہے کچھ بے گناہ ہے، تو کیا یہ ظلم نہیں؟ بادشاہ نے کہا بالکل ظلم ہے. تو کہا کہ وہ جو دو قیدی ہے صادق و صدوق، اس کے بارے میں کیا؟ تو کہا وہ فتنہ پھیلانے آئے تھے اس لیے ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. تو شمعون نے پوچھا جو فتنہ پھیلانے آئے تھے آپ نے ان کی بات سنی کہ وہ فتنہ پھیلانے آئے تھے؟ کہ نہیں، مجھے لوگوں نے بتایا. اکبر نے بربل سے پوچھا، بربل سچ اور جھوٹ میں فرق کیا ہے؟ تو بربل نے کہا صرف 4 انگل کا. تو کہا وہ کیسے؟ تو کہا جو آنکھ سے دیکھو وہ سچ ہے، جو کان سے سنو وہ جھوٹ ہے. یہی بات ہے. کب وہ کان لے گیا؟ نہیں، اللہ نے عقل دی. سوچو، غور کرو، بات کس کی سچی ہے؟ بات کس کی سچی ہے؟ پروپیگنڈا سچا ہے یا حقیقت بھی کچھ ہے؟ شمعون نے کہا آپ کہتے ہیں فتنہ پھیلانے آئے تھے، یہ سچ ہے؟ آپ نے سنا؟ کہا نہیں. آپ نے ان کو بلا کے کبھی پوچھا بات کیا کرتے ہیں؟ کہا کچھ نہیں. کہا بلا کے کبھی پوچھے تو صحیح. دونوں کو بلایا، صادق و صدوق کو. توجہ کریں، سورہ یاسین ہے، اس کی تفسیر میں عرض کرنے لگا ہوں ابن عباس کے حوالے سے. ابن عباس سے لے کے صاحب ضیاء القرآن تک آپ اٹھا کر کے پڑھ لیں. صاحب نعیمی نے تو سورہ یاسین کی خود تفسیر نہ کی، لیکن خزائن العرفان دیکھ لیں، نور العرفان دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا. صادق و صدوق کو بلایا، شمعون کھڑے تھے. شمعون خود بھی مسلمان تھے لیکن ایمان ظاہر نہ کیا. جب وہ دونوں آئے تو شمعون نے بادشاہ کے سامنے پوچھا تم کیا لائے ہو؟ کہ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہمیں بھیجا حضرت عیسیٰ نے ہے علیہ السلام. وہ تو آسمان پہ اٹھائے گئے، ہم ان کے مذہب کی تبلیغ کے لیے آئے. کہا اچھا، اس کی دلیل کیا کہ عیسیٰ نے تم کو بھیجا؟ کہ ہم بیماروں پہ ہاتھ پھیرے تو شفا ہو جائے. یہ عیسیٰ نہیں تھے، عیسیٰ کی امتی تھے علیہ السلام. اگر ٹھوکر لگائے تو مردہ زندہ ہو جائے. کہا کر سکتے ہو؟ کہا ہاں.
تو شمون نے کہا کوئی مردہ ہے آج کل؟ تو کہا کہ وہ اپنا جو مطبخ کا مینیجر ہے اسی کا بیٹا مرا ہے اور وہ بہت رو رہا ہے جوان بیٹے کے مرنے پر، لاش بھی تیار ہے، ذرا اٹھا کے لاؤ۔ جب اس وقت لائی گئی وہ لاش تو ان دونوں نے اللہ سے عرض کی اللہ اسے زندہ کر دے، وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، زندہ ہو گیا۔ یہ سورہ یاسین ہے، یہ سورہ یاسین، نبی نہیں ولیوں کا ذکر سورہ یاسین کرنا۔ پتہ چلا ولیوں کے ذکر سے موت آسان ہوتی ہے سورہ یاسین میں، اور ہے کیا؟ آپ نے توجہ نہیں کی میری بات پہ؟ ولی کے ذکر سے موت آسان ہوتی ہے، ولی کے ذکر سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے تو موت، ارے جن کے ذکر سے موت آسان ہو جائے ان کے ذکر سے زندگی آسان نہیں ہو سکتی۔ موت کی مشکل بڑی ہے یا زندگی کی مشکل بڑی ہے؟ موت کی مشکل بڑی ہے۔ جو بڑی مشکل آسان کر سکتے وہ ولی کا ذکر ہے۔ سورہ یاسین میں ولی کا ذکر ہے۔ آپ نے قرآن کو، اور آپ پڑھے لکھے نہیں ہے، نہ عربی نہیں جانتے، اس لیے آپ کے ساتھ چیٹنگ کی گئی ہے۔ آپ کو سہلا سہلا کر کے، جیسے سنسکرت نہ جاننے والوں کے ساتھ چیٹنگ کی گئی، ان سے کتابوں کی بات چھپائی گئی، عربی نہ جاننے والوں کے ساتھ چیٹنگ کی عربی جاننے والوں نے، آپ کو حقیقت نہیں بتائی۔ کیوں؟ جانتے ہیں جس دن ولی کی چوکھٹ دیکھ لو گے تو ان کی کب مانو گے؟ جس دن خانقاہوں کا رخ کرو گے تو آپ ان کو نظر کب پیش کرو گے؟ اس لیے چیٹنگ کی گئی، حقیقت نہیں بتائی گئی۔ شرک ہے، شرک ہے، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا۔ ولی کا ذکر شرک ہے تو سورہ یاسین کس چیز کا نام ہے؟ جسے قرآن کا دل کہا گیا ہے وہ سورہ یاسین۔ بھوکے پیٹ پڑھو تو بھوک مٹ جائے، پیاسے پڑھو تو پیاس مٹ جائے، سواری گم ہو جائے پڑھو تو سواری مل جائے، رستہ بھٹک جاؤ سورہ یاسین پڑھو تو رستہ مل جائے۔ لیکن کبھی سوچا بھی کہ سورہ یاسین میں ہے کیا؟ ولیوں کا ذکر ہے جسے سورہ یاسین کہتے ہیں۔ اٹھاؤ ترجمہ، اٹھاؤ ترجمہ سورہ یاسین کا، چیلنج کرتا ہوں۔ غلطی آپ نے کی، آپ قرآن سے قریب نہیں آئے، آپ حدیث سے قریب نہیں آئے۔ جب انہوں نے دعا کی اللہ اسے زندہ کر، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میں تو مر چکا تھا، لیکن جب ان دونوں نے دعا کی تو عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑے ہو کر اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ جب یہ صادق و صدوق دعا کرے نا تو ان کی دعا قبولی ہونی چاہیے، کیونکہ میرے بھیجے ہوئوں کی عزت کا سوال ہے، میرے بھیجے ہوئوں کی عزت کا سوال ہے۔ یہ دعا کرے تو تو قبول کرنا اور ان تینوں کی آبرو رکھنا۔ یہ دو دعا کرے تو قبول کرنا اور تینوں کی آبرو رکھنا، مردہ زندہ کرنا ان کے کہنے پر۔ بادشاہ نے فوراً کہا یہ تو دو ہے، تیسرا کون ہے؟ عیسیٰ تو کہہ رہے دو دعا کرے تو آبرو تینوں کی رکھنا، یہ تو دو ہی ہے، تیسرا کون ہے؟ شمون سمجھ گئے اب چھپنے کا وقت نہیں، اب اوپن ہونے کا وقت آ گیا، تو کہا وہ تیسرا میں ہی ہوں، وہ تیسرا میں ہی ہوں۔ اب سنو، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا امتی مردہ زندہ کرنے کی بات کرے تو حضرت عیسیٰ سفارش کرتے ہیں اللہ میری امت کی ولی کی آبرو رکھنا، اور جب غوث الاعظم دعا کرتے ہیں تو سفارش عیسیٰ نہیں بلکہ جان عیسیٰ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولیاء اللہ کا فیضان، سبحان اللہ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کے برابر نہیں، عیسیٰ ہمارے نبی کے برابر نہیں، تو امت عیسیٰ اس امت کے اولیاء کے برابر نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء امت محمدیہ کی اولیاء کے برابر نہیں۔ جو فرق عیسیٰ اور محمد عربی میں ہے وہی فرق اولیاء عیسیٰ میں اور اولیاء امت محمدیہ میں۔ اب فرق کیا ہے دونوں میں؟ حضرت عیسیٰ خطاب کر رہے ہیں، خطاب اتنا اچھا لگا، ایک بڑھیا اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس نے کہا عیسیٰ خوش نصیب ہے وہ ماں جس نے تجھ جیسی ماں کو، خوش نصیب ہے وہ ماں جس نے تجھ جیسے بیٹے کو پیدا کیا، تیری ماں جیسی کوئی ماں نہیں ہو سکتی اور تجھ جیسا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں بڑی بھی یہ بات ضرور کہے کہ میری ماں خوش نصیب، میں بھی بڑا عظیم، لیکن یہ مت کہنا کہ میری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے اور مجھ جیسا کسی کا بیٹا نہیں۔ سن میرے بعد ایک نبی آئے گا، وہ آخری نبی ہوگا، اس کا نام آسمانوں
پہ احمد ہوگا, زمین پہ محمد ہوگا, اس کی ماں میری ماں سے عظیم ہوگی, اس لیے کہ اس نے مجھ جیسا نہیں بلکہ مجھ جیسا بیٹا پیدا کیا, اور مجھ جیسا اس کا بیٹا نہیں ہوگا بلکہ عیسیٰ محمد کے نالین کے تسمے باندھنے کی تمنا کرتا ہے, کاش کہ مجھے موقع ملے تو میں محمد کے نالین کے تسمے باندھ دوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. یہ شان ہے میرے آقا کی. تو جو فرق ہے حضرت عیسیٰ اور محمد عربی میں ہے, وہی فرق اولیاء امت عیسیٰ اور اولیاء امت محمدیہ میں ہے. اب بتاؤ, جب حضرت عیسیٰ کی امت کے اولیاء مردہ زندہ کر سکتے, سورہ یاسین کہہ رہا ہے, امت محمدیہ کے اولیاء مردے زندہ نہیں کر سکتے. بات پھر چلے اسی طرف, سورہ کہف کی طرف. سورۃ الکہف, وہ چند بندے تھے, چند جوان تھے جسے اصحاب کہف کہتے. بات یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے, ایک عقیدہ ختم ہو گیا کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. تو دعا کرنے والے دعا کرتے تھے کہ اللہ, یہ بادشاہ تو بڑا خطرناک ہے جس کا نام تھا دقیانوس. دقیانوس یہ بادشاہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتا, توحید اور رسالت کی باتیں کرتا, وہ قتل کر دیتا اور کہتا کہ مجھے خدا مانو, میرے عقیدے کو قبول کرو. زبردستی اپنا عقیدہ قبول کروانے کی بات کرتا. چند جوان تھے, قرآن اس کے بارے میں حتمی بات نہیں کرتا بلکہ یہ بات قرآن راز کے طور پہ رکھتا ہے کہ وہ اتنے تھے تو اتنا ان کا کتا تھا, وہ اتنے تھے تو ان کا کتا اتنا تھا, وہ اتنے تھے تو ان کا کتا اتنا تھا. تعداد اللہ نے راز میں رکھی. کیوں رکھی؟ اس لیے کہ اللہ ہی جانتا ہے. کچھ باتیں راز میں رکھی جاتی اور اولیاء کی بات تو خاص راز میں رکھی جاتی, بلکہ اللہ فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی, میرے اولیاء میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ اولیائی تحت قبائی, میرے اولیاء میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. اس کا صحیح ترجمہ کروں تو آپ اٹھ کر بھاگ جائیں, میری بات بھی نہ مانیں, لیکن جتنا برداشت کر سکتے ہیں اتنا ہی ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے میرے ولی میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. اگر کپڑے کی چادر میں کوئی چھپا ہوا ہو تو ہم اس کو نہیں پہچانتے, جو اللہ کی چادر غیرت کے نیچے چھپا ہوا ہو تو اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ لیکن پہچاننے کا ایک طریقہ ہے. اگر ایک چادر کے نیچے چار چھپے ہوئے تو چاروں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. پتا چلا چادر کے اندر والے کو پہچاننے کے لیے چادر کے اندر چھپا ہونا ضروری ہے. اللہ کہتا ہے ولی میری چادر غیرت کے نیچے چھپا ہوا ہے. تو اب اگر کوئی ولی کو پہچاننا چاہتا ہے تو اس کو بھی چادر غیرت کے نیچے آنا پڑے گا. اسی لیے فرمایا گیا ولی کو غیر ولی نہیں بلکہ ولی کو ولی پہچانتا ہے, کیونکہ وہ سب ایک چادر کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. اب آپ کہتے ہیں ولی میرے سمجھ میں نہیں آتا, تو سمجھ میں آنے کے لیے آپ کو ولی بننا ضروری ہے. آپ کو ولی بننا ضروری ہے. ولی جب تک ولی بنیں گے نہیں آپ کو ولی سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی لیے بیچارے وہ لوگ ولیہ کے خلاف تقریر کرتے ہیں جو ولایت کی منزل پر نہیں ہے. جو ولایت کی منزل پر آ جائے تب اسے پتا چلے کہ ولی کہتے کسے ہیں. جھگڑا اسی میں ہے بھئی. جس نے ساری زندگی آم نہ کھایا اس کو آم کا مزہ کوئی سمجھا سکتا ہے؟ تو جس نے ولایت کا مزہ نہ چکھا اس کو پھر کیسے بتاؤں کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ تو بات اتنی ہوئی, وہ چند جوان تھے, انہوں نے سوچا کہ یہ دقیانوس چھوڑے گا نہیں, اس کو پتا چلا تو قتل کر دے گا. جان بھی بچانا, ایمان بھی بچانا. وہ آدھی رات کے بعد چپکے سے دبے پیر نکلے. اب ذرا ابن عباس سے میں بیان کر رہا ہوں, ابن عباس کا حوالہ اس لیے کہ ان کو سب مانتے ہیں. حضرت اصحاب کہف نکلے رات کے وقت دبے پیر چپکے چپکے جا رہے تھے. وہ چند نوجوان تھے, 4 5 3, وہ کچھ نوجوان تھے. یا ان کی تعداد حتمی طور پر نہیں ہے تو میں بھی حتمی طور پر نہیں بتاؤں گا. وہ چند جوان تھے. چند اب آپ سن لیں. جب وہ دبے پر آدھی رات کے بعد اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے تو ان کو اپنے پیچھے کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی. جب آہٹ سنائی دی تو انہوں نے پلٹ کر کے دیکھا. جب انہوں نے پلٹ کر کے دیکھا تو کتا آ رہا تھا. کتے کی فطرت اور عادت میں بھونکنا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے کتا آ رہا ہے تو کہا یہ کتا کہیں بھی بھونکے گا, اور جہاں بھونکے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ چور آئے, ڈاکو
ڈاکو آئے تو لوگ ہماری طرف بڑھیں گے اور یہ ہمیں پکڑا دے گا. تو انہوں نے ان میں سے ایک نے پتھر اٹھایا, پتھر اٹھا کر کے اس کتے پر جیسے ہی پھینک کر کے مارنا چاہا, اس کتے نے اللہ سے عرض کیا, اے اللہ میں بے زبان ہوں, یہ میری بات نہ سمجھیں گے, تو مجھے زبان عطا فرما. اللہ نے اس کتے کو زبان عطا کی. پتہ چلا اگر کتا بھی دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. مانگنے کا سلیقہ چاہیے, کتے کو بھی منہ مانگی نعمت ملتی ہے. کتے نے عرض کی اللہ مجھے زبان دے تاکہ میں ان سے کلام کروں. اللہ نے اس کو زبان دی. حضرت ابن عباس کہتے ہیں وہ کتا اب ولیوں سے بات کرنے کے لیے کیسے کھڑا ہوا. کہتے ہیں کہ وہ دو پیروں کو اس نے پیچھے کھڑا کر لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ولیوں کے آگے پھیلا دیا, عاجزی سے پھیلا دیا. کتے کو پتا ہے کہ اوروں سے بات کرنے کا انداز الگ ہے, ولی سے بات کرنے کا انداز الگ ہے. ابن عباس کہہ رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو, بلکہ دونوں آگے کے پیروں کو ہاتھ بنا کے پھیلا دیا. اس نے کہا یارو خدا کے, آپ کو یہ ڈر ہے کہ میری عادت اور فطرت میں بھونکنا ہے, لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ بھونکا کہاں جاتا ہے. کتا ہو کر معلوم ہے کہ بھونکا کہاں جاتا ہے. میں خدا کے یاروں پر نہیں بھونکتا, میں خدا کے یاروں پر نہیں بھونکتا, مجھے پتا ہے کہاں بھونکنا چاہیے. اے حضرت انسان, تجھے اشرف المخلوقات ہونے پہ غرور ہے, کیا تو کتے سے بھی غیر گزرا ہو گیا؟ وہ کتا ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں ولیوں پہ نہیں بھونکتا. اگر تو ولیوں پہ بھونک رہا ہے تو بتا, جملے سخت ہو تو معاف کرنا, لیکن اگر تو ولیوں پہ بھونک رہا ہے تو بتا کیا تو کتے سے غیر گزرا ہو گیا؟ کیوں بات کرتے ہو؟ اگر یہ بات ابن عباس کی تفسیر میں نہیں تو جو چاہے سزا دے. کتے نے کہا میں بھونکوں گا نہیں, مجھے لے چلیں, پہرا دوں گا, آپ کے قریب کسی کو آنے نہیں دوں گا, آپ مجھے لے چلیں, میں نہیں بھونکوں گا. ان اولیاء نے جب اس کی زبان سن لی تو کہا چلو یہ اور کتوں کی طرح نہیں ہے. قربان, دنیا میں کروڑوں کتے پیدا ہوئے مر گئے, کسی کا ذکر نہیں آتا, لیکن اس کتے کا نام بھی آتا ہے, اس کا نام ہے قطمیر. کوئی ذکر کرے نہ کرے اللہ نے کیا کیونکہ اس کے دوستوں کو. اور صوفیاء فرماتے ہیں اگر کتے بھونکے تو یا قطمیر کہا کرو, یا پھر یہ آیت پڑھو قلبہم باسطن, جس میں کتے کا ذکر آیا قلب. لوگ کہتے ہیں ولی کا نام لینے سے مصیبت ٹلتی ہے, بات سمجھ میں نہیں آتی. قلبہم باسطن کہنے سے, کتے کا نام لینے سے کتے بھونکنا بند کر دیتے. آپ حیران ہوں گے, میں بات قرآن کی کر رہا ہوں. یار ولی کا جو کتا ہو جائے اس کا نام لینے سے کتا بھونکنا بند کر دیتا ہے. اللہ نے کتے کے نام میں اتنی, ہر کتے کے نام میں نہیں, ٹونی جونی جو کتے آپ نے رکھے نا نام, اس کے نام سے نہیں, جو ولی کا کتا ہے. ارے ولی کے کتے کے نام میں اتنا اثر, ولی کے نام میں کتنا اثر. قرآن سے ہٹ کے بات کروں, منبر سے اٹھا دیجئے. اگر بات قرآن کی ہو رہی ہے تو پھر مانیے, بات تو قرآن کی ہو رہی ہے, بات ہم قرآن کی کر رہے ہیں. یہی فرق ہے اہل سنت میں اور دوسروں میں. لوگ آدھی کاٹتے ہیں آدھی بتاتے ہیں, ہم پوری کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے تو, ہمیں چاہیے کیا, ہمیں تو خدا کی رضا چاہیے, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے جب وہ راضی ہوتا ہے تو پھر منزل یہ نصیب ہوتی ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر بات کرنے سے انسان دوگلا اور منافق کہلاتا ہے. انسان میں سب چیز چاہیے, دوگلا پن نہیں چاہیے, اس لیے کہ باطل دوئی پرست ہے, حق لا شریک ہے. حق میں ڈبل رول نہیں ہے, حق لا شریک, ایک ہی بات. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے, اس پہ وہ ڈٹ گئے. دنیا کہیں جائے وہ اسی پہ ڈٹے رہیں گے. ولایت اسی کو ملتی ہے جو ڈٹ جاتا ہے, ہٹنے والوں کو نہیں, ڈٹنے والوں کو ولایت ملتی ہے. رنگ بدلا بات بدلی, علاقہ بدلا بات بدلی, انسان بدلا بات بدلی نہیں, ایک ہی بات ہے. اسی لیے آپ دوسرے مکاتب فکر میں اور اہل سنت میں فرق دیکھیں گے. 1450 سال سے ہماری بولی ایک ہی ہے.
اگر آپ برا نہیں مانیں، اگر دوسرے مکتب فکر کے لوگ بھی آئیں تو صرف ان کو دعوت فکر دینے کے لیے، چھڑانے کے لیے نہیں۔ دیکھو ہم 1400 سال سے ایک ہی بولی بول رہے ہیں کہ مزار پہ چادر چڑھانا جائز اور حلال ہے۔ ہم 1400 سال سے ایک ہی بولی بول رہے ہیں۔ ہمیں مارا گیا، پیٹا گیا، فتنے کیے گئے، کمپلینیں کی گئی، لیکن بولو سنیوں کی بولی کبھی بدلی نہیں۔ لیکن اگر دوسرے مکتب فکر کے جوان ہیں تو برا نہیں مانے، صرف بتانے کے لیے، چڑھانے کے لیے نہیں۔ جمعیت العلماء کے لوگ پہلے فتویٰ دیتے تھے کہ چادر چڑھانا شرک ہے، لیکن محمود مدنی صاحب 2 سال پہلے، سال بھر پہلے اب اجمیر شریف سر پہ چادر رکھ کر چڑھانے کے لیے لے کر کے گئے۔ ٹھیک ہے نا، برا نہیں مانے، صرف بات بتا رہا ہوں، اور بات بتانا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ اپنے میں اور دوسروں میں فرق سمجھا رہا ہوں۔ جمعیت العلماء والے، دیوبند والے حضرات کہتے تھے چادر چڑھانا شرک ہے، کیا تمہارے ولیوں کو ٹھنڈی لگتی ہے جو تم چادر چڑھاتے ہو؟ ہم کہتے تھے نہیں، ٹھنڈی نہیں لگتی ہے، بلکہ دراصل ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جن کی قبروں میں آگ نہیں جل رہی ہے تو ہم چادر چڑھا کے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کپڑا ڈالنے سے جلے گا نہیں۔ جن کی قبروں پر آگ جل رہی ہے نا، تو اگر ان پہ چادر ڈالیں گے تو وہ جل جائے گی، اس لیے اس ڈر کے مارے دوسرے نہیں چڑھاتے۔ جیسا سوال ویسا جواب، ٹھنڈی نہیں لگ رہی ہے، آگ نہیں جل رہی اس لیے، ورنہ اگر قرآن حدیث سے جواب طلب کرے تو مسلم شریف کی حدیث اٹھا کے دیکھیں۔ مسلم شریف میں یہ بات ہے کہ جب رسول اللہ کو قبر میں رکھ دیا گیا اور قبر بنا دی گئی، قطیفۃ حمرا، صحابہ کرام نے لال رنگ کی گوٹ والی چادر نبی کے مزار پہ چڑھائی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی صحابہ نے سادی والی نہیں، بردہ سادی چادر کو کہتے ہیں، اور قطیفہ ورک کیے والی جس پہ ہینڈ ورک کیا ہوتا ہے اس کو قطیفہ کہتے ہیں۔ تو لال رنگ کی قطیفہ ورک کی والی گوٹ والی چادر صحابہ نے نبی کے مزار پہ چڑھائی۔ سب سے پہلے چادر چڑھانے والے صدیق اکبر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلم شریف میں حدیث نہ دکھا دوں سیندوا سے نہیں جاؤں گا۔ جب یہ مسلم شریف میں سیاہ ستہ میں ہے تو چادر چڑھانے کو شرک کیوں کہا جائے؟ 100 سال سے جمعیت العلماء سنیوں سے لڑتی رہی، چادر چڑھانا شرک ہے، شرک ہے۔ جو چیز شرک تھی وہ 1 سال پہلے ایمان کیسے ہو گئی؟ وہ چادر چڑھانے لگے، وہ چادر چڑھانے لگے۔ لیکن سنیوں، تمہارا نصیبہ ہے کہ ہم نے کبھی بولی نہیں بدلی۔ ہماری بولی سعودی میں بھی وہی ہے، ہماری بولی یمن میں بھی وہی ہے، ہماری بولی ہند میں وہی ہے۔ کیوں؟ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ ہم نے کبھی بولی نہیں بدلی۔ پیری مریدی پر ہم سے لوگ لڑتے رہے، اہل سنت سے، حرام ہے، شرک ہے، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی مریدی کیوں کرتے ہو؟ لیکن چند سالوں سے ادھر بھی شروع ہو گئی۔ ہم نہیں بدلے، یہ تمہیں فرق بتا رہا ہوں۔ امت کو مت لڑاؤ لوگوں، یہ امت پریشان ہے، روزی کے لیے، ایجوکیشن کے لیے کیوں لڑاتے ہو؟ سچی سچی بتا دو۔ بیعت کا ثبوت قرآن میں ہے، سب سے پہلی بیعت نبی نے لیا جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا حبیب جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ بیعت کا ثبوت قرآن میں، چادر کا ثبوت حدیث میں، اولیاء کا ذکر قرآن میں، سب تو ہے، کچھ نہیں چھوڑا قرآن نے۔ لیکن میری قوم کے جوانوں تمہیں گمراہ کیا جاتا ہے، اس لیے میں تمہارے بھلے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مت لڑو مسلک کے نام پہ، مت لڑو مکتب فکر کے نام پہ، مت لڑو کسی کے چکر میں آ کے۔ ہم ایک امت ہے، ایک امت، نبی کی امت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، لڑو مت۔ پوچھا گیا عبداللہ ابن عباس سے کہ حبل اللہ کیا ہے؟ تو کہا نبی اور نبی کی اہل بیت حبل اللہ ہے، ان کا دامن پکڑ لو اور سب متحد ہو جاؤ۔ نبی اور آل نبی اللہ کی رسی ہے، نبی کا دامن پکڑو۔ نبی کا دامن پکڑو گے تو ایمان لاؤ گے کہ نبی حاضر و ناظر ہے، نبی غیب داں ہیں، نبی سنتے ہیں، نبی مدد کرتے ہیں۔ جس کا شوہر مر جاتا ہے اس کی عورتیں نکاح کرتی ہے، نبی کی عورتیں کسی سے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ ان کا شوہر قبر میں زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کی بیویوں کو بیوہ نہیں کہہ سکتے۔ کوئی کتنا بھی بڑا مولوی ہو مر جائے گا تو اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے،
نبی کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیوں؟ وہ مومنوں کی ماں ہے اور نبی قبر میں زندہ ہے، اور ایسے زندہ ہے کہ انہیں روزی دی جاتی ہے۔ یہ سچائی ہے۔ بہرحال بات دور نکلتی ہے، بات سمیٹ رہا ہوں، بات مختصر کر رہا ہوں۔ ان اولیاء کرام نے سوچا کہ یہ کتا بھونکے گا نہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھونکنے والا نہیں۔ وہ نکلے، اور نکلنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب رات ختم ہونے والی، آدھی رات کے بعد وہ گھر سے نکلے تھے، اب رات ختم ہونے والی ہے، ایک کام کرتے ہیں، توجہ کریں، ایک کام کرتے ہیں کہ پہلے رات اب دن میں بدلنے والی ہے، یہاں ایک غار میں سو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، پھر رات آئے گی، پھر آگے جائیں گے اور اپنا ایمان بچا لیں گے، سلطنتی سے باہر نکل جائیں گے۔ وہ غار میں گھسے، لیٹے، اللہ کہتا ہے ہم نے ان پہ نیند طاری کر دی۔ کیا کر دی؟ اللہ نیند طاری کر دی۔ آپ جانتے ہیں، اب توجہ کریں، اللہ فرماتا ہے جب وہ سو گئے، دیکھو جب بچہ سوتا ہے نا تو سوتے سوتے بچہ اچانک بچکتا ہے، آپ کے یہاں سیندوا میں کہتے ہیں چمکتا ہے نا۔ پہلی بار آیا تھا تو ایک صاحب بچہ لے کر کے کہنے لگے حضرت یہ چمکتا ہے، دعا کریں۔ تو میں نے کہا یہ آپ بچے چمکتے ہیں؟ مجھے حیرت ہوئی، تو میں نے ہمارے فیاض بھائی سے کہا یہ چمکنے کا مطلب کیا ہے؟ تو بولے پتہ نہیں باؤ کیا مطلب ہے۔ پھر ہمارے یہاں کے ساتھی نے بتایا چمکنا، وہ ہمارے یہاں مہاراشٹر میں بچکنا کہتے ہیں، اس کو آپ کے یہاں چمکنا کہتے ہیں۔ بہرحال تو بچے جب بچکتے چمکتے ہیں تو ماں کیا کرتی ہے پتہ ہے؟ اس کے کان کو تھپکی دیتی، ایسے کان کو تھپکی دیتی تو بچہ سو جاتا ہے۔ کان کو تھپکی دینے میں کیا حکمت ہے؟ وہ قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب غار میں وہ اولیاء سو رہے تھے، وَضَرَبْنَا، ہم ان کے کانوں پہ تھپکیاں دے دے کر سلاتے۔ ضربنا، آپ کہتے ہیں ولی کا کیا مقام ہے؟ اللہ ان کو تھپکیاں، اللہ دیتا ہے تھپکیاں۔ بچے کو ماں تھپکیاں دیتی ہے، ولی کو اللہ تھپکیاں دے کے سلاتا ہے۔ اللہ ولی کو وَضَرَبْنَا کا مطلب تو کوئی بیان کرے کہ ہم ان کو تھپکیاں دیتے ہیں، ہم ان کو تھپکیاں دیتے ہیں۔ خدا جس کو تھپکیاں دے اسے ولی کہتے ہیں۔ اور جب عیسیٰ کی امت کے اولیاء کو خدا دیتا ہے تھپکیاں، تو جب امت محمدیہ کے اولیاء کی شان کیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو مر کے مٹی میں جائے انہیں بھی تھپکیاں دی جاتی ہے، جو مر کے مٹی میں مل جائے انہیں بھی تھپکیاں دی جاتی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر یہ بات قرآن میں نہیں ہے، دیکھو حفاظ یہاں بیٹھے ہوں گے، اٹھا کے لاؤ قرآن۔ اللہ کہتے ہیں وَضَرَبْنَا، ہم ان پہ تھپکیاں دیتے ہیں۔ فرشتوں سے نہیں دلوائی جاتی، خدا تھپکیاں دیتا ہے۔ ولی کا مرتبہ، اور کتنے سال تک سلاتے رہے تھپکیاں دے کر؟ کتنے سال تک؟ 309 سال کی۔ کروٹ بدلوائی جاتی تھی، کروٹ بدلتے تھے، تھپکیاں دی جاتی تھی۔ اور جب سورج آتا ان کے قریب تو اللہ فرماتا ہے ہم سورج کا راستہ بدل دیتے تھے، غار کے اندھیرے میں کرن نہ پہنچے، ان کی آنکھ نہ کھلے، ان کی نیند کا بھی اکرام کیا جاتا تھا۔ اور سورج راستہ بدل دیتا تھا جب وہ آتا تھا۔ 309 سال تک کہ وہ سوتے رہے۔ 309 سال کے بعد حکومت بدلی، بلکہ 309 سال کے بعد نہیں، چند ہی سال کے بعد حکومت بدلی، حالات بدلے۔ ایک بادشاہ اب بہت نیک آ گیا، دیکھا کہ لوگ فسق و فجور کرتے، اچھے عمل نہیں کرتے، بگڑ گئے لوگ۔ کبھی کبھی بادشاہ اچھا آتا ہے نا تو وہ لوگوں کو بھی اچھائی پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بادشاہ اچھے نہیں آتے تو پھر نہ دن اچھے آتے ہیں نہ لوگوں کی اچھائی آتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب سود اور زنا عام ہو جاتے ہیں تو اس وقت اللہ بارش کو روک دیتا ہے۔ سود اور زنا جب زمین پہ بڑھ جاتے ہیں،
بارش رک جاتی ہے اور بارش آتی بھی ہے تو نفع بخش نہیں آتی بلکہ نقصان پہنچانے والی بارش آتی ہے. آج دیکھیں نا زمین پہ زنا بھی بڑھ چکا, زمین پہ سود بھی بڑھ چکا, بڑے بڑے حجی بڑے بڑے نمازی کہلانے والے بھی اپنے آپ کو زنا سے بچا نہیں پا رہے ہیں. وہ آخری اسٹیپ ہی زنا نہیں ہے بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے دور میں مسجد میں بیٹھے تھے, ایک جوان آیا اور آنے کے بعد عثمان غنی نے اس جوان کو دیکھ کر کہا حیرت ہے ان لوگوں پر, لوگ زنا کرتے ہیں اور پھر مسجد میں آتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی کو اس نوجوان نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین و صحابی, ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ رسول پاک پر وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے, کیا آج بھی وحی آتی ہے؟ تو عثمان غنی نے فرمایا وحی نہیں آتی لیکن ہم لوگوں کی آنکھوں میں زنا کے اثرات دیکھ لیتے ہیں, یہ نبی کا فیضان نظر ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کے دیوانوں, وہ جوان زنا کر کے نہیں آ رہا تھا بلکہ اس کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں وہ مسجد میں آتے آتے ایک عورت پر اس نے بد نظری کی تھی تو اس کی آنکھوں میں زنا کا اثر آ گیا تھا. یعنی عورتوں کو غلط نظر دیکھنے پر بھی زنا کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے. عورتوں پہ بد نظری کرنا یہ آنکھ کا زنا ہے. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں آج سے 1450 سال پہلے ایک پردے میں جانے والی عورت کو اگر کوئی پاپ کی نظر سے دیکھے تو عثمان غنی اس کا شمار زانیوں میں فرماتے ہیں. آج انٹرنیٹ پر جو ننگی عورتوں کو دیکھتے ہیں, آج فلموں میں جو ننگی عورتوں کو دیکھتے ہیں, ہیرو ہیروئن کا زنا دیکھتے ہیں, کیا ان کا شمار زنا کرنے والوں میں نہیں ہوگا؟ میرے آقا کے دیوانوں, آج تو حالات یہ ہے بازو میں بہو بیٹھی ہوئی ہے, ایک طرف بیٹا بیٹھا ہوا ہے, گود میں پوتا اور پوتی ہے, جوان بیٹی ہے, بیوی ہے, اور زنا کا منظر پکچر میں چل رہا ہے اور ہم بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں مولانا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, ہم کہتے ہیں مولانا ہماری نمازوں کی برکتیں ہم کیوں نہیں ملتی. حضرت جنید بغدادی سے کسی نے کہا کہ مجھے نماز میں لذت نہیں آتی, فرمایا تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں جھانک لیا ہے اس لیے تجھے نماز میں لذت نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں نماز میں برے خیالات کیوں آتے ہیں, نماز میں دنیا کا خیال کیوں آتا ہے. جنید بغدادی کہتے ہیں کسی زانی کی آنکھ میں تو نے جھانک لیا ہے, زانی کی آنکھوں میں جھانک لو تو نماز میں دل نہیں لگتا, جب خود زنا کرو گے تو نماز میں دل کیسے لگے گا؟ خود زنا کر رہے ہیں, عورتوں پہ بد نظری کر رہے ہیں, عورتوں کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں, عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, عورتوں پہ فکریں کس رہے ہیں. فکر بدلو, فکر بدلو ورنہ نماز کی لذت کبھی نہیں ملے گی. رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. آج کل لوگوں کی فکر یہ ہو گئی رات کو پاپ کرو, عیاشیاں کرو, جرائم کرو, گناہ کرو, فلمیں دیکھو, انٹرنیٹ پہ زنا کے مناظر دیکھو اور صبح اذان کی آواز آئے تو مسجد کی طرف چلے جاؤ, سب معاف ہو جائے گا, سب معاف ہو جائے گا. کچھ بھی کرو, نماز پڑھو, سب معاف ہو جائے گا. یہ فکر بہت غلط ہے. جب نماز ہوگی تب نہ کچھ معاف ہوگا. ارے جب نماز ہی نہیں ہوگی تو کیا معاف ہوگا؟ اللہ کے رسول نے آج سے 1450 سال پہلے آج کے حالات کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, میرے قریب آقا فرماتے ہیں لوگ راتوں کو گناہ کرتے ہیں اور دن کو نمازیں پڑھتے ہیں, ایسے لوگوں کے نیک اعمال کو اللہ ایسے بکھیر دے گا جیسے صبح کے وقت وہ ذرات ہوا میں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں نا, ایسے اللہ تمہارے نیک عمل کو بکھیر دے گا. جو راتوں کو پاپ کریں گے اور دن کو عمل کریں گے, اللہ کو تمہارے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے. انہی کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت موجود ہے, جن کے دلوں میں اللہ کا خوف موجود ہے. میری قوم کے جوانوں, آج شام اور یمن کے وہ حالات نہ ہوتے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اگر میری قوم کا جوان عیاشی نہ کرتا, پاپ نہ کرتا, قوم کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک نہ مانگتی, اگر قوم کا جوان عیاشی نہ کرتا. جب تک مسلم جوان راتوں کو مسلح پہ روتے رہے اس وقت تک مسلمانوں کو کبھی زوال نہیں آیا تھا. جب سے مسلم جوانوں نے پاپ اور عیاشیاں کرنا شروع کر دی ہے آج امت زوال پذیر ہے, گھروں سے برکتیں روٹ چکی ہے, نعمتیں روٹ چکی ہے. میرے آقا کہتے ہیں کہ زنا کرنے والوں کو 3 مصیبتیں آتی ہے. ایک, ان کی روزی سے برکت چھین لی جاتی ہے, روزی کے لیے سب پریشان ہیں, لاکھوں کی آمدنی کے بعد بھی پریشان ہے. کیوں؟ آنکھوں کا زنا نہیں چھوٹتا, فلمیں نہیں چھوٹتی,
انٹرنیٹ پر گندے مناظر نہیں چھوٹتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں زنا کرنے والوں کی روزی پہلے کم کی جاتی ہے, ان کی عمر کم کی جاتی ہے, عمر. اور تیسری چیز, ان کے چہروں سے نورانیت چھین لی جاتی ہے. چہرے دیکھ کے پتہ نہیں چلتا مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے. مسلمان وہ تھے چہرہ دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ کا بندہ جا رہا ہے. ایمان کا نور چہرے پہ نظر آتا تھا. آج کہاں ہے چہرے پہ نور؟ کالا رنگ بھی ہوتا تو نورانی چہرہ ہوتا. آج سفید رنگ ہونے کے بعد بھی چہرے پر کوئی کشش نہیں ہے. کیوں؟ زنا کے اثرات, آنکھوں سے بد نظری, آنکھوں کا مس یوز, آنکھوں کا غلط استعمال. حضرت جنید بغدادی تو یہاں تک کہتے ہیں ہو سکے تو عورتوں کے سوکھتے ہوئے کپڑے دیکھنے سے بھی بچا کرو, کیونکہ اس کو دیکھنے سے بھی دل کے اندر جو ہے وہ گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جس مذہب کی تعلیم یہ ہو, جس مذہب نے کہا اگر دودھ دونے کی ڈیوٹی نہیں تو بکری کا تھن اور گائے کا تھن دیکھنے سے بھی بچا کرو, جو مذہب گائے اور بکری کا تھن بلا وجہ دیکھنے سے منع کرتا ہو, اس مذہب کے ماننے والے انٹرنیٹ پر زنا کے منظر دیکھ لیں, داڑیاں رکھ کر فلمیں دیکھ رہے. کچھ تو کہتے ہیں مولانا اسی لیے تو داڑھی نہیں رکھتے کہ نیک بننا پڑے گا. نئی بھی داڑھی رکھو گے تو بھی نیک بننا پڑے گا. مسلمان ہو, دین پہ عمل کرنا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ یار جھوٹ پھر چھوڑنا پڑے گا. تو کیا داڑھی کٹا لی تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہوگی؟ تب تو دو گناہ, اور ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ, ایک تو داڑھی کٹانے کا گناہ. داڑھی رکھ لے گا جھوٹ بولے گا تو اللہ معاف کرے کہ کم سے کم داڑھی کٹانے کا گناہ تو نہیں ملے گا, گناہ ایک ہی ملے گا. بدلو زندگی, تبدیل کرو. اولیاء اللہ کے آستانے پر آنے کا مقصد ہے زندگی بدلنا, توبہ کرنا, پلٹنا, ان کے نقش قدم پر آنا. بادشاہ نیک آ گیا, لوگ عیاشیاں کر رہے تھے, فسق و فجور کر رہے تھے, وہ روتا تھا, دعا کرتا تھا اللہ میرے قریب اپنی نشانی بتا تاکہ لوگوں کا ایمان پھر دین کی طرف آ جائے. دیکھو ایمان کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں, بات سمیٹ رہا ہوں. ایمان کے لیے دو چیز, ایک دلیل دینا, جیسے میں آپ کو قرآن حدیث سے دلیل دے رہا ہوں, یہ میرا کام ہے. ایک ہوتا ہے سمجھانا, دلیل دینا, بتانا, اور ایک ہوتا ہے دکھانا. ایک ہوتا ہے دکھانا. عالم دلیل دے سکتا ہے, دکھا نہیں سکتا, اور ولی دلیل بھی دیتا ہے اور دکھا بھی سکتا ہے. اب یہاں بات ختم کرتے کرتے ایک تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا. جہاں علم تھک جاتا ہے وہاں ولی دکھا کر کام بناتا ہے. اس کو کہتے ہیں علم باطن. اسی لیے اللہ نے نبی کو دو چیزیں دی, ایک قرآن, وہ بھی معجزہ ہے, اور ایک معجزہ چاند کے ٹکڑے کرنا, درختوں کو قریب بلانا, یہ بھی معجزہ. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علمی دلیل سے مان جاتے ہیں, ان کے لیے قرآن کی دلیل. جو علم کی دلیل سے نہیں مانتے ان کے لیے چاند کے ٹکڑے, درختوں کو بلانا, کنکریوں کو کلمہ پڑھانا, ہے نا یہ چیزیں. تو اللہ نے اسی لیے امت میں دو گروہ پیدا فرمائے, ایک علماء ظاہر اور ایک علماء باطن. علماء ظاہر وہ ہے جو تقریروں سے سمجھاتے ہیں, دلیل دیتے. علماء باطن وہ دکھاتے ہیں, انہیں اولیاء کہتے ہیں, انہیں عالم ربانی کہتے ہیں. لیکن ہوتے دونوں عالم ہی ہیں. یہ جو ولی ہوتے ہیں یہ دونوں کام کرتے ہیں, جو نرے عالم ہوتے ہیں وہ ایک ہی کام کر سکتے ہیں. اب یہاں آئیے دیکھیے, ایک مثال دیتا ہوں اور بات اختتام کی طرف. جہاں علم تھک جائے, دلیل تھک جائے, وہاں مشاہدہ پھر رہنمائی کرتا ہے, کرامت کام کرتی ہے. اورنگزیب اکھنڈ بھارت کا بادشاہ, اکھنڈ بھارت کا بادشاہ, بیٹے حافظ قرآن ہوئے, کہا جاؤ دادا کو سلام کرو. شاہ جہاں کے پاس پوتے آئے, السلام علیکم دادا جان, عید ہے بیٹا؟ نہیں. جمعہ؟ نہیں. کائے کا سلام؟ کہا قرآن ختم کے حفظ کیا. کہا چلو بھاگو یہاں سے, میرا کیا فائدہ, تمہارے باپ کا فائدہ. حدیث میں ہے کہ جس کے بیٹے حافظ قرآن ہو جائیں اس کے باپ کو جنت کے تخت پہ بٹھایا جائے گا اور جنتی تاج پہنایا جائے گا. تاج تیرے باپ کو ملے گا, سلام مجھے کرنے آیا. خوشی مجھے اس وقت ہوتی جب میرا بیٹا بھی
مجھے خوشی اس وقت ہوتی جب میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا. لوگ اورنگزیب کو بدنام کرتے تھے، اتنے باپ کے وفادار اور فرما بردار تھے کہ جب باپ نے کہا نا مجھے خوشی اس وقت ہوتی کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا، اورنگزیب نے کہا اگر میرے باپ کی خوشی اسی میں ہے میں بھی حافظ قرآن ہوں گا. حکومت سنبھالتے سنبھالتے 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو گئے. 6 مہینے میں. ارے جو باپ کی خوشی کے لیے 6 مہینے میں قرآن یاد کرے وہ باپ کو قید کیسے کرے گا؟ وہ باپ پہ ظلم کیسے کرے گا؟ گئے السلام علیکم ابا جان، بیٹا بات کیا ہے؟ کہا میں بھی حافظ قرآن ہو گیا، آپ کو بھی تاج مبارک ہو جنت کا. پھر دنیا نے دیکھا کہ دلی کی جامع مسجد میں اکھنڈ بھارت کا بادشاہ اورنگزیب تراویح سنایا کرتا تھا. ایک دن اورنگزیب تراویح سنا رہے تھے، تراویح سناتے سناتے پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا. جب لقمہ دیا اورنگزیب نے لقمہ نہیں لیا، دوبارہ دیا پھر نہیں لیا، تیسری بار دیا پھر نہیں لیا. اصل میں حافظ جی لوگ لقمہ لینے کو اپنی کبھی کبھی بے عزتی سمجھتے. حافظ جی لوگوں تو معاف کریں، لیکن یاد رکھنا لقمہ لگنا یہ قرآن کی ہیبت کی وجہ سے، عیب کی وجہ سے نہیں. قرآن کی ہیبت ہے. بڑے سے بڑے حافظ کو پکے سے پکا یاد ہو پھر بھی لقمہ لگتا ہے، قرآن کی ہیبت ہے. لقمہ نہیں لیا، نماز مکمل کی، جلال شاہی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد کا کون گستاخ تھا جو غلط لقمہ دے رہا تھا؟ ایک کمبل پوش پھٹے پرانے کپڑے میں ایک مرد قلندر کھڑا ہوا اور اس نے کہا شہنشاہ ہند محی الدین عالمگیر، لقمہ دینے کی گستاخی میں نے کی اس لیے کہ آپ قرآن غلط پڑھ رہے تھے. عوام ہو یا خواص، عالم ہو یا جاہل، قرآن جو غلط پڑھے گا اسے لقمہ دیا جائے گا. اس کے منصب اور مقام کا احترام نہیں کیا جائے گا قرآن کی عظمت کی وجہ سے. بڑے سے بڑا انسان قرآن غلط پڑھے اسے لقمہ دیا جائے گا. آپ نے قرآن غلط پڑھا، اورنگزیب نے کہا غلط نہیں، میں نے قرآن صحیح پڑھا. اب پبلک پریشان، ایک طرف اورنگزیب، دوسری طرف کوئی معمولی انسان نہیں، وہ ولی تھا جسے دنیا محب اللہ الہ آبادی کہتی تھی. ایک طرف محب اللہ الہ آبادی جیسا ولی، ایک طرف اورنگزیب عالمگیر. آخرکار اورنگزیب نے ایک انصاف کی بات کی، قرآن کے نسخے منگاؤ. نسخہ جس کی تائید کرے گا اس نے صحیح پڑھا. ایک نسخہ آیا اورنگزیب کی تائید، 2 آیا اورنگزیب کی تائید، 3 آیا اورنگزیب کی تائید، 4 آیا اورنگزیب کی تائید، 5واں محب اللہ، 6واں محب اللہ، 7واں محب اللہ. 3 نسخے محب اللہ کی تائید، 4 نسخے اورنگزیب کی تائید. اورنگزیب نے مسکرا کے کہا دیکھ لیا نا، 3 آپ کی تائید میں، 4 میری تائید میں، اکثریت میرے ساتھ ہے. محب اللہ نے کہا شہنشاہ ہند، یہ جو 4 نسخے چاروں آپ کے لکھے ہوئے ہیں، تو جو آپ کو یاد تھا آپ نے وہی لکھا اس لیے یہ غلط ہے. اور 3 یہ کسی اور کے لکھے ہوئے ہیں تو یہ آپ کی تائید نہیں کرتے. اورنگزیب اڑ گئے کہ 4 تو میری تائید کر رہے ہیں نا، 3 آپ کی، اکثریت میرے ساتھ ہے. پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی حضرت محب اللہ کو جلال آیا اور آپ نے اپنی چادر اورنگزیب کے سر پہ ڈالی، اورنگزیب قدموں میں پڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں حضور معاف کرنا، آپ صحیح کہہ رہے تھے، میں نے غلط پڑھا ہے. لوگوں نے کہا اورنگزیب ایک فقیر کی چادر تیرے سر پہ کیا آ گئی اور آپ ان کے قدموں میں آ گئے. فرمایا تمہیں نہیں پتا، اس فقیر نے اپنی چادر کو میرے سر پہ ڈالا تو میرے سامنے لوح محفوظ آ گیا تھا، اور لوح محفوظ پہ جو قرآن لکھا ہے وہ اسی طرح لکھا ہے جو محب اللہ الہ آبادی پڑھ رہے تھے. محب اللہ کہتے ہیں اورنگزیب تم مصحف دیکھ کر پڑھتے ہو، ہم لوگ محفوظ دیکھ کر پڑھتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم مصحف دیکھتے ہو، ہم لوح محفوظ دیکھتے ہیں. علامہ رومی کہتے ہیں اسی لیے کہ لوح محفوظ اولیاء اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہو. تو جہاں مشاہدہ، جہاں علم تھک جاتا ہے وہاں مشاہدہ رہنمائی کرتا ہے. کرامت تھی تو یوں دکھایا جاتا ہے. اورنگزیب نے دیکھا تو مان گئے نا، ورنہ 4 نسخے کی رٹ لگا رہے تھے. ایک بات دیکھی مان گئے. تو ایسے ہی ہوتا ہے، کرامت اسی کو کہتے ہیں. اولیاء دکھانے والے ہوتے ہیں. تو بادشاہ دعا کرتا اللہ دکھا دے، کچھ دکھا دے.
تاکہ یہ ایمان لے آئیں. ایسے تو نہیں مانتے, دکھا دیں. ابھی نہیں دیکھتے آپ قبریں اولیاء اللہ کی سانس لے رہی ہے, اس میں لوگ کچھ کا کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مجاوروں کی سازش ہے, یہ تو یہ ہے وہ. میں امنیر میں حضرت شانور بابا کا مزار جب سانس لینے لگا تو مجھے ہمارے مسعود بھائی کے والد صاحب بڑے ہمارے عزیز ہے قمر الدین دادا, انہوں نے وہ وہاں کے خدام میں سے ہیں, تو ہمارے فیاض بھائی نے فون کیا کہ ہمارے یہاں ایسا ہے. میں راتوں رات گیا, ہم نے پوری چادر اٹھائی, چادر اٹھا کر کے صاف کیا, کچھ نہیں دکھا. پھر اس کے بعد چادر ڈالی تو پھر سانس لی. نندربار میں مزارات پہ لوگوں نے دیکھا, ہندوستان میں حضرت امام بادشاہ کا مزار اور بھی حضرت اول غازی کا مزار اور بھی لوگوں نے دیکھا. تو جب لوگ دلیل نہیں مانتے تو خدا اس طرح دکھاتا ہے, خدا دکھاتا ہے. مردہ سمجھنے والوں یوں دیکھو چادریں اٹھ رہی ہے, لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے. یہ تو مقدر کی بات ہے, دل پہ مہر لگ جائے تو پھر آدمی کو کچھ سجائے نہیں. سمم بکمن امیون, ان کے بارے میں اللہ دلوں پر مہر لگ گئی, آنکھوں پہ مہر لگ گئی, کانوں پر مہر لگ گئی. بہرحال تو وہ دعا کرتا تھا بادشاہ, نیک دل بادشاہ, اللہ کوئی نشانی دکھا. تو اللہ نے فیصلہ کیا جن کو 309 سال سے تھپکیاں دے کے سلا رہا ہے, اب ان کو اٹھایا جائے. 309 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی. جب آنکھ کھلی تو انہوں نے بھوک محسوس کی. 309 سال سے سو رہے تھے تو بھوک ہی نہیں لگی, اب اٹھے ہیں تو بھوک لگی. تو ان کو ایسا لگا کہ جیسے ہم رات کو سوئے تھے اور صبح اٹھ گئے. ان کو نہیں لگا. اب یہی بات ہے, کبھی کبھی نوجوانوں کے دماغ میں بات آتی ہے یار ہزاروں سال تک قبروں میں سوئیں گے تو تھکیں گے نہیں سوتے سوتے, قیامت تک سونا ہے نا قبر میں. وہ 309 سال تک سوئے تو کیا لگا ان کو, رات کو سوئے اور صبح. تو ہم بھی جب اپنی قبر میں داخل کیے جائیں گے اور جب قیامت کی صبح کو اٹھیں گے تو ایسا لگے گا کہ رات کو سوئے اور صبح اٹھ گئے. کوئی لمبا فاصلہ نہیں ہوگا قبر کا. ہزاروں سال سونے کے بعد بھی ایسا لگے گا رات کو سوئے صبح. حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ موت طاری فرمائی, اور جب وہ اٹھے تو برسوں بعد اٹھے تو پوچھا گیا کہ کتنا سوئے, تو کہا کہ صبح رات کو سوئے صبح اٹھ گئے. یہی حال ہوتا ہے, برسوں صدیوں سو ہزاروں سال سو, قبر میں اٹھنے کے بعد یہی حال ہوگا. وہ اٹھے, ایسا لگا کہ ہم صبح کو اٹھے. ایک کو سکہ دیا کہ جاؤ کھانا لاؤ. یہ گئے تو دیکھا کہ ماحول چھپ چھپا کر جائے, ماحول بدلا بدلا سا ہے, چہرے عجیب ہے, عجیب سا حال ہے. بہرحال وہ نان بائی کے پاس گئے, وہ جو بٹیارہ ہوتا ہے نا روٹی پکانے والا, اس کے پاس گئے, اس سے کھانا لیا. اب کھانا اب دیکھ رہے تو بازار میں لوگ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں, حضرت عیسیٰ کا نام لے رہے. راتوں رات ماحول کیسے چینج ہو گیا, راتوں رات ماحول کیسے بدل گیا. سکہ نکال کے دیا تو اس نے سکہ دیکھا اور چہرہ دیکھا. یہ سکہ تجھے کہاں سے ملا, صحیح بتا. یہ میرا ہے, کہاں سے کیا ملا. یہ تو صدیوں پرانا سکہ ہے. یار یہ رات کو ہم سوئے ہیں صبح اٹھے, کیا کا صدیوں پرانا. ضرور تمہارے ہاتھ دفینہ لگائے, صدیوں پرانا دفینہ تمہارے ہاتھ لگائے اور تم آئے ہو یہ سکہ لے کر. اس نے کیا کیا, سپاہی کو دیا اور سپاہی نے پکڑ کر بادشاہ کے پہنچایا. اللہ کی شان تو دیکھو, یوں بادشاہ کے پاس نہیں پہنچے جا سکتے تھے, پکڑائے گئے. یہ اللہ کی حکمت ہے, اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. پکڑے جاؤ تو پریشان مت ہوا کرو, مصیبت آئے تو پریشان مت ہوا کرو. جب یوسف کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے تبھی مصر کا بادشاہ بنایا جاتا ہے. تھکا مت کرو, اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. مصیبت آئی تو حکمت, خوشی آئی تو حکمت, غم آئی تو حکمت, شادی ہو تو حکمت, میت ہو تو حکمت. اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. کبھی پریشان نہیں ہونا. اگر یوسف کنویں میں نہ ڈالے جاتے تو نکالے کب جاتے, نکالے نہ جاتے تو بیچے کب جاتے, بیچے نہ جاتے تو مصر کب لے جائے جاتے, اور مصر میں بیچے نہ جاتے تو عزیز مصر کے گھر کب جاتے, نہ گھر جاتے تو زلیخا کب فدا ہوتی, نہ فدا ہوتی تو جیل کب جاتے, جیل نہ جاتے تو خواب میں کب دکھایا جاتا, خواب کی تعبیر نہ بتاتے تو مصر کے تخت پہ بٹھائے کب جاتے. جسے کنویں میں ڈالا جاتا ہے اسی کو مصر کا بادشاہ بنایا جاتا. لوگ تو کنویں میں ڈالنے کو دیکھ رہے تھے, قدرت تو مصر کے بادشاہت کی طرف لے جا رہی تھی. اس لیے مشکل پہ کبھی مت پریشان ہونا, مشکل پہ کبھی مت گھبرانا. میرا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اس کے ہر کام میں حکمت ہے,
اس کے ہر کام میں حکمت ہے. مکے میں ستایا نہ جاتا تو مدینہ آباد کیسے ہوتا؟ یثرب مدینہ کب بنتا؟ لوگ کہتے ہیں نبی تو مجبور ہو گئے تھے اور وہ تو مکے سے نکالے گئے تھے. ارے نادان، یہ ستایا جانا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، تو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتھر کیسے مارے گا؟ قضا و قدر کے فیصلے ہوتے ہیں. مدینے کو اسلامی مملکت بنانا تھا، یثرب کو رشک عرش بنانا تھا، یثرب کو رشک جنت بنانا تھا. نبی نہ جاتے تو یثرب مدینہ کب بنتا؟ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی کے طلبوں سے یثرب مدینہ بنتا ہے. یہ شان ہے نبی کی. تو بہرحال اس نے پکڑا دیا، بادشاہ کے پاس کھڑا کیا، کہا سچ بتانا تم کون ہو؟ کہا بھئی ہم رات کو غار میں سوئے تھے اور میرے ساتھی بھی چل کے دیکھ لو، ہم رات کو غار میں سوئے تھے، صبح اٹھے اور یہ کہتے ہیں کہ دفینہ لگا، یہ ہمارے پیسے ہیں. پھر اس نے کہا کہ رات کو سوئے تھے. کہا یہ تو دقیانوس کی حکومت ہے نا. کہا یہ دقیانوس تو کب کا مر کے سڑ گیا، اس کی ہڈیاں بھی پگھل گئی ہوگی، کون سی بات کرتے ہو پاگلوں جیسی؟ اس کو مرے ہوئے 309 اس کو گزرے ہوئے جو ہے وہ تقریباً 3 صدیاں بیت گئی ہے، اس کا نام و نشان مل گیا، کئی بادشاہ گزر گئے. کہا اچھا ایسا ہے؟ تب بات کھلی کہ ہم 309 سال تک سوتے رہے. پھر بادشاہ، اس کا وزیر وغیرہ وہ سب جو ہے وہاں غار میں پہنچے تو وہ ساتھی سب موجود تھے. انہوں نے بتایا، بات کھلی، تب لوگوں کو پتا چلا، لوگوں کا ایمان پختہ ہو گیا کہ جب 309 سال تک اللہ ان کو سلا کے اٹھا سکتا ہے تو اللہ مرنے کے بعد ہمیں بھی قبروں سے زندہ اٹھا سکتا ہے. یہ واقعہ اس لیے بیان کیا گیا تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین ہو جائے. پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو بتایا کہ یہ پھر سو جائیں. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم دنیا میں رہنا نہیں چاہتے، ہم پھر سونا چاہتے ہیں. پھر وہ لوگ سو گئے اور وہ وزیر جو تھا، وزیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ تھا، اس نے ایک تختی پر ان کے نام لکھے اور تختی وہاں رکھ کر کے دیوار اٹھا دی. دیوار اٹھانے کے بعد ابن عباس کہتے ہیں بنی اسرائیل کا یعنی اس قوم کا معمول ہو گیا کہ جس تاریخ میں وہ غار کے اندر جا گئے اور غار بند کر دیا گیا، اسی تاریخ میں ہر سال وہاں پر بنی اسرائیل جمع ہوتے تھے اور ان کا عرس کرتے تھے. اب پتا چلا عرس صرف امت محمدیہ میں نہیں ہوتا، بلکہ عرس تو امت عیسیٰ میں بھی ہوا کرتا تھا. اصحاب کہف کا، یہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا. اب بتاؤ، جب اصحاب کہف امت عیسیٰ کے اولیاء ہیں، جب ان کی یہ شان ہے تو امت محمدیہ کے اولیاء کی شان کیا ہوگی؟ ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ ان کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے ولیوں کے قریب آؤ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ولیوں کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے. اولیاء اللہ کے مزار مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم اس مقام کی جہاں ستارہ ڈوب جاتا ہے. ستارے ڈوبتے نہیں، یہ چھپتے ہیں، ہے نا؟ یہ سائنس کہتی ہے، اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ ستارے ڈوبتے نہیں ہیں بلکہ چھپتے ہیں. اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، اس مقام کی قسم جہاں ستارے ڈوب جائیں. حضرت امام جلال الدین سیوطی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد اولیاء اللہ کی قبریں ہیں. اللہ نے ولیوں سے کو ستارے کہا اور ان کی قبروں کو ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کہا، اور اللہ نے ولیوں کی قبروں کی قسموں کو یاد فرمایا. یہ ہے ولیوں کا مقام. اللہ تعالی ہم سب کو ولیوں کے دامن سے وابستہ رکھے، انہی کے مسلک پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالی معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.